اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 57۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 53 سے 61 نمبر تک کی کل 9 آیات ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار، ہم ان تمام باتوں پر ایمان لے آئے جو تو نے نازل کی ہیں اور تیرے رسول کا اتباع کیا، لہذا ہمارا نام اپنے رسول کے گواہوں میں درج کر لے۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی تو اللہ نے بھی جوابی تدبیر کی، اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، ہم تمہاری مدت قیام دنیا پوری کرنے والے ہیں اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے ہیں، اور تمہیں کفار کی خباثت سے نجات دلانے والے اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک کی برتری دینے والے ہیں۔ اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی اور ہم تمہارے اختلافات کا صحیح فیصلہ کر دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کریں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو مکمل اجر دیں گے، اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں اور پر از حکمت تذکرے ہیں جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، لہذا خبردار، تمہارا شمار شک کرنے والوں میں نہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ ان آیات میں سب سے پہلی جو آیت ہے اس کا تعلق گزشتہ آیت سے ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ دین خدا کے حوالے سے ہماری کون مدد کرے گا، تو حوارین آگے بڑھے اور انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کا وعدہ کیا، اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ اے حضرت عیسیٰ مسیح آپ شاہد بنے رہیں یا گواہی دیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری درخواست حواریوں کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ربنا آمنا بما انزلت، پروردگار جو کچھ بھی تو نے حکم نازل کیا ہے، کتاب نازل کی ہے، کام نازل کیے ہیں یا دین نازل کیا ہے، ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور یہ جو رسول ہیں یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے ان کی پیروی کیا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا ہمارا بھی شمار شاہدین میں کر یا ان کے ساتھ کر۔ یہاں پر مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ شاہدین، چونکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہر امت کا رسول اس کے اوپر گواہ ہوگا، اور پیغمبر کو خطاب کیا کہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور تمام امتوں کے اوپر گواہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، لہذا شاہدین سے مراد انبیاء ہیں یا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہ فاکتبنا مع الشاہدین کی درخواست کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہمیں گویا پیغمبر کے تائید اور پیغمبر کی تصدیق کرنے والوں میں شمار کر۔ اس کے بعد پھر یہ داستان یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے تعلق رکھتی ہے، کہ جس میں یہودی جو تھے وہ مستقل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے، اور اس مخالفت کی وجہ یعنی وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کا دین باقی رہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دین ختم ہو جائے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گویا وہ بدعت گزار سمجھ رہے تھے، یا مثلا ایک نبی نہیں مان کر بلکہ ان کو جھوٹا تصور کر رہے تھے۔
لہٰذا وہ اپنی ساری کوشش اس بات کے لیے صرف کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے گویا ان کے دین کو ختم کر دیں۔ لیکن پروردگار عالم نے ان کے مکر کا جواب اپنی ایسی تدبیر سے دیا کہ گویا یہودیوں کی ساری مکاری ختم ہو گئی یا ناکام ہو گئی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اپنے پاس بلا لیا، کہ جس کا اشارہ یہاں پر پایا جاتا ہے، اور سورہ مبارکہ نساء کی 156 اور 57 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل نہیں کر پائے، جبکہ آج یہودی بھی یہی مانتے ہیں کہ انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، اور عیسائی بھی اسی تاریخ کی تائید کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب اور سولی دی گئی تھی، اور تقریباً وہ ساری تاریخ مسخ کر کے، یعنی یہودیوں کی جو دشمنی تھی ان تمام چیزوں کو مسخ کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کی بھی داستان کو اس طریقے سے عیسائی مانتے ہیں کہ گویا خود بخود جناب عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چلے گئے، اور جو گناہ جناب آدم علیہ السلام نے کیا تھا اس گناہ کا کفارہ واقع ہو گئے۔ بہرحال وہ سارے عقیدے فادی اور فدیہ بننے کے وہ عیسائیوں کے ہاں پائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن صراحت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا، کہ سورہ نساء میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ نہ قتلنا المسیح، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، یہ قطعاً غلط ہے۔ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ان کو صلیب اور پھانسی دی، بلکہ ایک ایسے آدمی کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا کہ جو مشابہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ بہرحال جو تاریخ بیان کی گئی ہے اس تاریخ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں نے جس شخص کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کے لیے مقرر کیا تھا کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کرے اور ان کو گرفتار کروائے، وہ شخص جاسوسی کرتے ہوئے بہرحال اس نے ایک مرتبہ اس کو پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کسی غار میں عبادت میں مشغول ہیں، لہٰذا آ کر یہودیوں کو خبر دیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ گیا، لیکن پروردگار عالم نے گویا ایسا انتظام کیا کہ وہی شخص جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہو گیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گویا پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلے گئے، اور پروردگار عالم نے جو یہاں پر جملہ ہے کہ انی متوفیک و رافعک، عیسیٰ ہم تمہاری مدت حیات کو جو مکمل کریں گے تو تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام گویا قتل نہیں ہوئے تھے، بلکہ پروردگار عالم نے آسمان چہاروں پر اپنے پاس بلا لیا تھا، لہٰذا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا، لیکن چونکہ وہی شخص جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بن گیا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا بن گیا تھا، لہٰذا یہودیوں نے اسی کو پکڑ کر اور قتل کر دیا۔ اس حوالے سے بہرحال جو داستانیں انجیل میں نقل کی گئی ہیں وہ ساری داستان من گھڑت ہے زیادہ تر، اور وہ عیسائی عقیدے کے مطابق بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہودیوں کی طرف سے عیسائیوں میں آئے اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک پلان کر کے عیسائیوں کے مذہب کو مسخ کرنے کی کوشش کی، ساری داستانیں انہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں پر قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ پروردگار عالم جناب عیسیٰ سے وعدہ کیا کہ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا، کہ ہم تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، اور جو تمہارے انکار کرنے والے ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہم تمہیں نجات دے دیں گے، اور پروردگار عالم نے گویا اپنے وعدے کو اسی طریقے سے پورا کیا۔ اور اس کے بعد پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے موافقین اور مخالفین دونوں کے لیے پروردگار عالم نے ایک ایک آیت میں یہ حکم بیان کیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اب یہ لوگ کی جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بچے، ان میں وہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے منکر تھے، پروردگار عالم نے کہا کہ ہم ان کو شدید عذاب کریں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے اوپر شدید عذاب ہوگا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت اور دردناک عذاب پروردگار عالم نے مہیا کر کے رکھا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا، یعنی ان کو کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا۔ کہ ایک روایت جو بعض مفسرین نے نقل کیا اس جہت سے کہ دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب ہوا،
وہ ان یہودیوں کی داستان ہے کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 37 سال کے بعد، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے گویا آسمان پر چلے جانے کے 37 سال کے بعد روم کا بادشاہ تیتوس نامی بادشاہ یہودیوں کے اوپر مسلط ہوا، اور اس نے ان کو کافی یعنی قتل و غارت کیا، گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کے اموال کو جلا دیا، اور مال جلانے کے بعد خود ان کو گویا درندوں کے سامنے درندوں کا لقمہ بنا دیا۔ اس طریقے سے سخت سزا دیا، اور پروردگار عالم نے گویا جو اس بات کا بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ تمہارے پیروکاروں کے ان کے اوپر فوقیت دیں گے، مسلط کریں گے۔ اس طریقے سے بہت ساری تاریخیں ہیں کہ جہاں پر یہودیوں کو اس طریقے سے قتل اور غارت کیا گیا، اور آج بھی بظاہر جو اپنی دنیا میں ایک چھوی بنانے میں لگے ہوئے یہود، جو ہر جگہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائے ہوئے ہیں، اس مکر و فریب کے ساتھ ان کی کبھی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہی رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پروردگار عالم نے دوسرے گروہ سے خطاب کیا، الذین آمنوا، لیکن جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح انجام دیے، ہم ان کو مکمل اجر دیں گے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی چیزیں پھیلی ہیں، بہرحال عیسائی اپنی گاتے ہیں اور یہودی اپنی الاتے ہیں، ہر مذہب اپنے اپنے اعتبار سے اپنے فائدے کے لیے تاریخیں گڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، جو حقیقت اور سچائی ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم پیغمبر سے خطاب کرتا ہے کہ جو قرآن میں ہم تم کو بیان کر رہے ہیں یہی حقیقت اور سچائی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ پھر یہاں سے قرآن اس کے بعد کی آیت جو 59 نمبر کی آیت ہے، 59، 60 اور 61 میں جناب عیسیٰ کے ماننے والے جو پیغمبر کے زمانے میں تھے، جن کو عیسائی یا مسیحی کہتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے ایک احتجاج ہے قرآن کا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عیسائیوں کا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ بیٹے ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جناب عیسیٰ کیوں اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، لہذا ہم اللہ کو ان کا باپ سمجھتے ہیں، یا اللہ ہی ان کا باپ تھا۔ کہ قرآن نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ اگر صرف اس وجہ سے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا تو اور اس کی بنیاد پر جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے مان لیے جائیں، تو جناب آدم علیہ السلام تو نہ ان کے باپ ہے نہ ماں ہے، یعنی باپ اور ماں دونوں نہیں ہے، تو زیادہ گویا اس بات کے مستحق ہیں جناب آدم علیہ السلام کی جناب آدم کو خدا کا بیٹا مانا جائے۔ اور اس کے بعد پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال یہاں ذکر کیا قرآن نے کہ نہ مثل عیسیٰ کا مثل آدم، اگر تم عیسیٰ کے باپ نہ ہونے کی بنیاد پر جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، تو ویسے ہی تو جناب آدم بھی ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کے پتلا پروردگار عالم نے تیار کیا، یعنی نہ باپ تھے نہ ماں تھے، پتلا تیار کیا، ثم قال له کن فیکون، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے جناب آدم کو خلق کر دیا۔ تو یہ خلق اگر اس بات کے دلیل نہیں ہے کہ جناب آدم بیٹے ہوئے، تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں کہ جیسے پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، ویسے ہی پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ لہذا اگر جناب آدم بیٹے نہیں ہیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر سے قرآن خطاب کرتا ہے کہ آپ یہ حق ہے اور آپ اس سلسلے میں شک اور شبہ تردید کا شکار نہ ہوں کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک دلیل ہے، ایک حق ہے جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے، اور پیغمبر نے بھی گویا ان لوگوں کو پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت ہے کہ جو بہت مشہور آیت ہے، آیت مباہلہ جسے کہتے ہیں، کہ جس میں پروردگار عالم نے پیغمبر کو حکم دیا کہ اب جب حق اور روشن ہو چکا ہے اور ساری باتیں واضح ہو چکی ہیں، تو اس کے بعد فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب بھی اگر عیسائی کٹ حجتی کرتے ہیں اور اپنے عقیدے پر پافشاری کرتے ہیں، تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ چلو اب تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنے
نفسوں کو لاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لائیں، ثم نبتہل، اور ہم لوگ مباہلہ کر لیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور مباہلے میں یہ ہوگا کہ جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر لعنت بھیجی جائے گی کہ پروردگار عالم گویا جب اس دعا کو قبول کرے گا تو عذاب نازل کرے گا جھوٹوں کے اوپر۔ لہذا پیغمبر نے عیسائیوں کو دعوت دے دی کہ اگر تم دلائل سے قانع نہیں ہو رہے ہو تو چلو مباہلہ کر لیتے ہیں، لیکن مباہلہ جیسا کہ بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کہ مباہلہ کے میدان تک عیسائی آئے، اور عیسائیوں نے یہ فیصلہ پہلے سے کر لیا تھا کہ اگر میدان میں پیغمبر مسلمانوں کی بھیڑ لے کے آئیں گے تو ہم ان سے مباہلہ کریں گے، اور اگر پیغمبر اپنے اعزاء اور اپنے اہل خاندان اور گھر والوں کے ساتھ آئیں گے تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر نعوذ باللہ جھوٹے ہوں گے تو مثلا مسلمانوں کو لے کے آئیں گے تاکہ اگر خدا نخواستہ مرنا ہوا تو مسلمان مر جائیں، دوسرے لوگ مر جائیں، لیکن اگر پیغمبر اپنے دعوے میں سچے ہوں گے تو اپنی آل اولاد کو لے کے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو اس بات کا یقین ہوگا کہ گویا ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا، لہذا آل اولاد کو کوئی خطرے میں نہیں ڈالتا۔ لہذا جب پیغمبر اپنی آل اور اولاد کو لے کے آئے تو اس جہت سے بھی ان کو یہ کھٹکا تھا کہ کون اپنی آل اولاد کو جوخم میں ڈالتا ہے یا ان کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، اور دوسرا یہ کہ خود عظمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے مشاہدہ کیا اور پھر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر خدا سے کہہ دیں تو پہاڑ ٹل جائے گا، کہ خدا سے یہ کہہ دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، لہٰذا ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پیغمبر سے جو جزیے کے شرائط تھے وہ قبول کر لیا اور مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔